السلام علیکم۔ آج جو ہم موضوع پڑھیں گے وہ ہے پاک افغان تعلقات۔ افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اسلامی ملک ہے اور ایشیائی ملک ہے۔ دونوں ممالک کی جو سرحدیں ہیں 2252 کلومیٹر لمبی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود رہے ہیں۔ افغان علاقوں سے درہ خیبر کے راستے بڑی تعداد میں حملہ آور موجودہ پاکستانی علاقے میں آتے رہے ہیں۔ یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے، جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ اسلام پھیلا جب اس خطے کے اندر، ایشیا کے، تو افغان قبائل مسلمان ہوئے اور اسلام کی بہت بڑی طاقت بنے۔ افغان سردار احمد شاہ ابدالی کو جو ہے پنجاب میں مرہٹوں کی شکست کے لیے شاہ ولی اللہ نے دعوت دی اور انہوں نے یہاں پر آ کر مرہٹوں کو شکست فاش کیا۔ سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری جو محمد بن قاسم کے بعد جو ہے وہ اس علاقے میں آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور اپنی حکومتیں قائم کی۔ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے تھا۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں کے جو تعلقات تھے خوشگوار نہ تھے۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں کا تعلقات کا آغاز خوشگوار نہ تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ واضح رہے کہ افغانستان وہ مسلم ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اقوام متحدہ کا ممبر بننے میں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن افغانستان کا رویہ منفی اور معاندانہ رہا۔ افغانستان نے پاکستان کی رکنیت جو اقوام متحدہ کی تھی اس کے خلاف سرگرمی دکھائی۔ وجہ جو دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن کی تھی اور وہ وجہ جس کی وجہ سے افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہ کیا، وہ وجہ جو تھا وہ پختونستان کا سوال تھا۔ افغان حکومت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کے شمال مغرب میں رہنے والے پختون قبائل جیسے سوات اور مردان کے جو ہیں یا خیبر پختونخوا کی جو عوام ہیں ان کے علاقے افغانستان کا حصہ ہیں۔ وہاں پختونستان کے نام سے ایک علیحدہ ریاست بنائی جائے یا پھر ان عوام سے جو ہے وہ استصواب رائے لیا جائے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، یعنی افغانستان نے کا یہ جو دعویٰ تھا کہ یہ شمال مغربی علاقے جو پاکستان کے ہیں وہ پختونستان ہیں، وہ افغانستان کا علاقہ ان کو جو سمجھا جا رہا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کا مسئلہ تھا وہ طے نہ ہوا تھا، یعنی یہ علاقہ کنٹروورشل تھا۔ یہ ہندوستان کے اندر یہ علاقہ شامل تھا، لیکن افغانستان کا بھی جو ہے وہ اس پر دعویٰ تھا کہ یہ اس کا علاقہ ہے۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان، یعنی جب حکومت ہند تھی برطانیہ کے اندر ہندوستان کے اندر، تو اس وقت اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ بارڈر کے تعین کا مسئلے کو ہمیشہ حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکریٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورنڈ نے افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدے میں لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین ہو گیا۔ افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا اور اس لائن کے مشرق کی جانب اپنا دعویٰ ترک کر دیا۔ امیر عبدالرحمن کی وفات کے بعد امیر حبیب اللہ خان نے 1905 میں اور سردار محمد خان نے 1912 میں معاہدے کی توثیق کر دی، یعنی اس پر دستخط کر دیے۔ اس وقت سے ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ سرحد چلی آ رہی ہے، اور یہ مسئلہ حالانکہ یہ طے ہو گیا تھا متحدہ ہندوستان کے اندر جب حکومت برطانیہ تھی اور افغانستان کے درمیان، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان بنا تو افغانستان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ شمال مغربی علاقے افغانستان کا حصہ ہے، تو ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور غلط تھا۔
افغانستان ایسا ملک ہے جو چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی سمندر کا ساحل نہیں لگتا۔ یہ ملک جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی دوسرے ملک کے ساتھ بحری راستے کے ذریعے تجارت نہیں کر سکتا، اور اس کو دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں جو ہے وہ ہمیشہ دشواری کا سامنا رہا ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا اور افغانستان کو کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دی۔ راہداری کی سہولتیں نرم شرائط پر رکھی گئیں۔ طور خم اور چمن کے راستے افغان تجارتی قافلوں کو گزرنے کا حق مل گیا۔ خیال یہ تھا کہ راہداری کی سہولتیں ملنے کے بعد تعلقات بہتر شکل اختیار کرنے لگیں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اس فراخ دلی کے باوجود بھی جو ہے وہ افغانستان کا رویہ ناقابل فہم ہی رہا۔ سردار نعیم افغان وزیر خارجہ 1959 میں پاکستان کے دورے پر آئے تو حکومت پاکستان نے ان کی بے حد پذیرائی کی۔ اسلامی، تاریخی، ثقافتی اور قدیم رشتوں کے حوالے سے قریبی دوستانہ تعلقات کے قیام کی ضرورت کا احساس بھی دلایا۔ سردار صاحب جب واپس اپنے ملک گئے تو غیر متوقع طور پر ان کی طرف سے منفی رویے کا اظہار کیا گیا۔ پختونستان کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا گیا اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ وہ پختونوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قبائلیوں کے روپ میں افغان فوجیوں کو سرحد پار بھیج کر جو ہے وہ حملہ بھی پاکستان کے اوپر کروایا گیا، جنہیں پاکستانی فوج نے ناکام بنایا۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ پاکستان کو افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرنا پڑا۔ البتہ اعلان کیا گیا کہ افغانستان کو پھر بھی راہداری کی سہولتیں موجود رہیں گی کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے تجارت کرنے کے حوالے سے، یعنی پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ خیر سگالی کا ہی مظاہرہ کیا ہے افغانستان کی جانب۔ 1970 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کچھ بہتر رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور افغانستان کے صدر نے ایک دوسرے ممالک کے خیر سگالی یعنی آپس میں ویل وشنگ کے لیے دورے بھی کیے۔ دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت دونوں ملکوں نے علاقائی سالمیت کو برقرار رکھیں گے، یعنی کہ جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک نے ایک اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے جو ذاتی اندرونی معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی افغانستان کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ پاکستان مداخلت نہیں کرے گا، اسی طرح پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں افغانستان کو رائے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب آیا اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی، یعنی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ فوج نے سویلین حکومت کا تختہ الٹا اور پھر اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے روس سے مدد طلب کی، اور روس نے جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کا ساتھ دیا اور افغان حکومت کے مخالفین کو کچل ڈالا۔ تو ان حالات میں پاکستان نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کریں گے، مجاہدین کی مدد کریں گے جو چاہتے تھے کہ روسی افواج افغانستان سے نکل جائے۔ لاکھوں افغان باشندے اس دوران اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے پاکستان میں انہوں نے پناہ لی۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت ان کو پناہ دی۔ افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ دوسری طرف اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کی گئی، یعنی کہ روس اور افغانستان کی عوام کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہو اور بغیر کسی خون خرابے کے روسی افواج واپس اپنے ملک چلی جائیں۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پائے، جس کی رو سے روس نے 1989 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ جنگ تھی
جس کے بعد روس جو ہے وہ ملک کا دنیا کا سپر پاور نہ رہا، اور روس جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا، روس جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور روس جو ہے اس نے یہاں سے شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے اپنی افواج واپس بلائیں۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں یعنی کہ روسی انخلا جب ہو گیا ہندوستان سے اور افغانستان سے، اور افغانستان کی جو فوجی حکومت تھی جس نے روسی افواج کو دعوت دی تھی یہاں پر حملہ کرنے کے لیے تاکہ عوام ان کے کنٹرول میں آ سکے، تو وہ حکومت کا بھی خاتمہ ہوا، اور جن مجاہدین نے روسی افواج کو نکالنے کے لیے جہاد کیا، بعد میں ان مجاہدین نے 1992 میں افغانستان میں حکومت قائم کی، اور پاکستان نے فوری طور پر اس حکومت کو تسلیم کیا۔ تھوڑی عرصے بعد مجاہدین کے اندر اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ حکومت پاکستان نے 1994 میں دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کیا۔ 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد آر پار سمگلنگ کو روکنا، اور افغان مہاجرین جو 1979 کی وار کے بعد جو ہے پاکستان میں آئے تھے ان کی واپسی کے مسئلے کو حل کیا گیا، اور دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کو طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل تھا۔ لیکن اس کمیشن کے اختیارات کے استعمال سے پہلے ہی کیا ہوا، سپٹمبر 2001 میں امریکہ میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوا تو امریکہ نے الزام لگایا کہ یہ حملہ افغانستان کی اسلامی حکومت نے کیا ہے، طالبان کی حکومت نے کیا ہے، لہٰذا امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بن گیا، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، اور وہاں پر پھر ایک نئی جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا، اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے بھی مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ 2014 میں اشرف غنی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ اور دیگر شخصیات افغانستان کا دورہ کر چکی ہیں اور کرتی بھی رہتی ہیں۔ افغان حکومت نے پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے۔ اب دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تعلقات ابھی اتنے بہتر نہیں ہوئے۔ 2-3 ایسے اس کے پیچھے مسائل ہیں، جب تک وہ حل نہیں ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ وہ فیکٹرز جو دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اتنے بیٹر نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ جو ہے ایک تو اس میں انڈیا فیکٹر ہے، یعنی افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کے نزدیک ہے اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، یا وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح افغانستان جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ انڈیا جاتی ہے، انڈیا کی لیڈرشپ وہاں پہ آتی ہے۔ پھر پاکستان اور افغانستان کے اندر عدم اعتماد ہے، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ دونوں کی اعلیٰ قیادتیں ایک دوسرے کے ہاں جو ہے وہ دورہ کرتی رہتی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کی جو اندرونی انسٹیبلٹی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، جیسے جو ہے وہ 1979 کی وار میں جو ہے وہ پاکستان نے ساتھ دیا مجاہدین کا، اور انہوں نے روس کو شکست دی، اس کے بعد مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی اور پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم کیا، تو تو افغانستان میں ایک تاثر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ تاثر ہے کہ اور بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت ساری پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے، خاص کر یہ شمالی علاقوں میں، تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال جو کراچی میں قونصلیٹ خانے پر حملہ ہوا چین کے، تو اس کے بھی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کی ساری جو ماسٹر پلاننگ ہے وہ افغانستان میں ہوئی ہے، اور اس طرح پاکستان کے سفارت خانے پر جو ہے وہ حملہ ہوا
افغانستان میں، تو یہ بہت چھوٹے ایسے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں کہ جو ہے جن کو باہمی حل کرنے کی بجائے افغانستان کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہے اور وہ سنسیئرٹی کے ساتھ ان مسائل کو حل نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک اور بھی ہے اس میں ریزن کہ ایک تاپی یعنی تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کا جو ہے وہ منصوبہ بھی طے شدہ ہے، لیکن افغانستان جو ہے وہ اس میں کوئی اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ تو ایسی چیزیں بہت ساری چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان حائل ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے مجاہدین جو ہیں بہت سارے افغان مہاجرین ابھی بھی پاکستان میں آباد ہیں، بہت ساروں کو یہاں پاکستان کی نیشنلٹی بھی مل چکی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ دیکھیں کہ دونوں ممالک کے درمیان چاہے سرحد پار حملے ہوتے ہیں پاکستان پر افغانستان کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود بھی راہداری جو ہے وہ عوام کے لیے کھولی گئی ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے وقتاً فوقتاً خیر سگالی کے مظاہرے کیے جاتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ریلیشن شپ بیٹر ہو، لیکن جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہمیں خلوص کی کمی نظر آتی ہے۔ تو اب مستحکم پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مستحکم افغانستان پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور اس کے لیے پاکستان مختلف کوششیں بھی کر رہا ہے، جیسے ابھی جو ہے وہ امریکہ اور اس کے درمیان جو طالبان ہیں، جو اسلامی حکومت ہے، ان کی لیڈرشپ کے درمیان مذاکرات کروانے میں بھی پاکستان کا کردار ہے تاکہ یہاں سے امریکن افواج واپس چلی جائیں اور افغانستان کے اندر سیکیورٹی یا استحکام جو ہے وہ آئے۔ تو پاکستان اپنے طور پر بہترین کوششیں کر رہا ہے اور امید ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی جو وہ مثبت جواب آئے گا، اور یہی جو چیز ہے یہ جنوبی ایشیا کے خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ مختلف تنظیموں کا ایکو کا پڑھیں گے، اس کے علاوہ OIC کا پڑھیں گے، یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کے مسلم ممالک جن کے ممبرز ہیں، ہم ان کا پڑھیں گے اور پھر ہم اقوام متحدہ کا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔